ہوں انہوں مصروفیاں والی گلاں کیویں سمجھاواں؟ حضرت عثمان غنی کہاں گئے جہاں ہر روز مصطفیٰ نظر آتے تھے. اور میں یہاں اور تھوڑی محبت ڈالوں تو یہ ہے عثمان غنی کا بھاگنا نہ بتا بلکہ یہ بتا کہ انہوں نے اس وقت بھی رخ کیا ہے تو مصطفیٰ کی طرف ہی رخ کیا. لیکن بھگدڑ ایسی تھی کہ وہاں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، تو بھاگنے کی بات کر رہا ہے. اور اگر یہ مان بھی لیا جائے تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے معاف کر دیا ہے. میں کہا جنہوں اللہ نے معاف کیتا ہو چوڑیا تو کون ہے آج بک بک کرنا لا. اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم سب کو چاہیے کہ ہم حقیقت کو سمجھے میرے بھائی. یہ قرآن مجید برہان رشید اور اس کا جو فیضان ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اگر آپ تھک گئے ہیں تو بس کر دیں. آیات متشابہات سمجھا رہا ہوں یہ کیا ہوتی ہیں. یہ وہ آیات ہوتی ہیں جن میں جب تک تعویل نہ کی جائے یہ سمجھ. ادھر دیکھیں میری طرف. اب یہ آیت کیا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، فرما ان کے ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ ہے اس کا لطف لینا ہے آپ نے. حبیب وہ تیرا ہاتھ نہیں، وہ اللہ کا ہاتھ ہے. اچھا اللہ کا تو ہاتھ ہے ہی کوئی نہیں. یہ حضرات علماء بیٹھے آپ پوچھئے علم الکلام کا یہ مسئلہ ہے. اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، جیسے ہمارے ہاتھ ہیں، آنکھ ہے، پاؤں ہیں، جسم ہے، یہ اللہ اس سے پاک ہے. ارے جب پاک ہے تو پھر اسی اللہ نے کیوں کہا کہ یہ تیرا ہاتھ نہیں میرا ہے؟ اب اس کا ترجمہ کرو، اب اس کا ترجمہ کرو. کہتے ہیں اے تو نہیں میں نے پتا. میں کہا پتا ہوں تے سننی نہ ہوں. میں کہا یہ ہیں وہ باتیں قرآن کی، وہ آیات طیبات جن کو آیات متشابہات کہتے ہیں. یہ عالم سمجھا سکتا ہے، مرزا جیسا جاہل ہے. ادھر دیکھو میری طرف. او بھائی جان، آج تک کسی بندے نے یہ کہا ہے میڈیکل ڈاکٹری کی ساری کتابیں گھر میں بیٹھ کے پڑھے اور بعد کبھی 2 سالوں تو بعد میں MBBS ڈاکٹر ہاں تو میرے کو دوائی لیا کرو، میں نے سارا ہی پتا ہے؟ آج تک کسی نے کہا ہے؟ بولو کیوں نہیں کہا؟ کرے جتنا مرضی کوئی پڑھ لے، اس کے لیے مکمل ایک نصاب ہے، ایک درس ہے، ایک سکول ہے، اس کی ایک مشق ہے. اس کے مطابق اس سارے پروسیجر سے جب بندہ گزرے گا، پروفیسر استادوں کے سامنے بیٹھے گا، امتحان دے گا، پاس ہوگا تو پھر وہ ڈاکٹر ڈکلیئر کیا جائے گا. میں نے کہا اچھا. اسی طرح کبھی کسی نے کہا ہے کہ میں ماسٹر صاحب کے گھر جمیا تو میں ماسٹر بن گیا؟ بولو بھائی ماسٹر ہے، سارا محلہ وہ کا ٹیوشن پڑھنا آتا ہے. اس کا منڈا وہ ماسٹر نہیں بنا. کیوں؟ کہتا ہے یہ اسکول پڑھے گا، ڈگری حاصل کرے گا، امتحانات دے گا، اس کے بعد پھر یہ ماسٹر بنے گا. میں نے کہا میرے بھائی دین کو تم نے اتنا آسان سمجھ لیا ہے کہ جیدہ دل کرتا ہے 5-7 کتاباں پڑھ کے دکھائی دیو جی میں نو سمجھ آ گیا. میں یہ کہتا ہوں اور تو کیا ہے؟ قرآن مجید اگر ترجمے پڑھ کر کوئی عالم بننا ہوتا تو علماء کے فضائل نہ ہوتے. میرے نبی پاک کی احادیث کو دیکھو، فرمایا جو عالم ہوتا ہے اس کی شان ایسے ہے جیسے 14ویں کا چاند ہوتا. میرے نبی فرمایا. میرے بھائی اس واسطے عالم بننا یہ ضروری ہے. اور اگر کوئی عالم نہیں گھر میں بیٹھا ہوا تو بتائے پھر ان آیات تو یہ بات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اوپر میرا ہاتھ ہے. یہ تو میں کہا ہوں تینوں ایتھے تعویل تے کرنی پینی ہے نا، اللہ کا تو ہاتھ ہوتا ہی نہیں ہے. آپ سورۃ القلم پڑھیں. اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق، فرمایا قیامت والے دن وہ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائے گا. یہ میں تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں. فرمایا جب واضح کر دی جائے گی پنڈلی. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ گرامی قدر حضرات، اللہ تعالیٰ کا جب جسم نہیں ہے جیسے ہمارا ہے تو پھر پنڈلی کہاں سے آ گئی؟ نہیں نہ سمجھ آئے. اب اس کی تعویل جب تک نہ کرے ترجمہ سمجھ نہیں آ سکتا. اب قرآن ہے، میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا. یوم یکشف عن ساق، فرمایا قیامت والے دن ظاہر کی جائے گی پنڈلی، کپڑا ہٹایا جائے گا. فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، حبیب تیرے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. جب ہاتھ ہے نہیں تو آیا کیسے؟ آواز سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آیات تو یہ بات کا ترجمہ مرزا کیسے کرے گا؟ صرف آپ کا ضمیر جگا رہا ہوں کہ یہ قرآن سمجھنا سمجھانا، حدیث سمجھنا سمجھانا علماء کے بغیر ممکن نہیں ہے. ایسے جاہل بیٹھ کے اور یوٹیوب والے اندر سے کلپ بنا کے 5 منٹ کا چڑھاتے ہیں اور تم آ جاتے ہو ایدہ ہو گیا ایدہ ہو. پر ہم مرے جتوں آیا ہے. آپ علماء کے پاس بیٹھے، آپ کو سمجھ آئے مطلب کیا ہے؟
آپ کہیں گے یار بات تو ٹھیک ہے پر ان کا پھر ترجمہ کیا ہے، ہم کیسے سمجھیں گے؟ آؤ اب اس کی تعویل کریں، اور یہ تعویل جب سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ آہستہ سے کہہ رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ اور تعویل یہ ہے، فرمایا حبیب یہ جو صحابہ کے ہاتھ ایسے ہیں اور اوپر تیرا ہاتھ ہے، یہ تیرا نہیں اللہ کا، کیا مطلب ہے؟ فرمایا یہ ہاتھ تیرا ہے پر اس میں حمایت و رحمت خدا کی ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ گرامی قدر حضرات یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں یہ مرزا چاہل اور اس کی کمپنی بیان کرتی ہے، نہیں ہے یہ مطلب۔ اور دوسرا معنی بھی سنیے، فرمایا قیامت والے دن پنڈلی کو ظاہر کیا جائے گا، اور اس کا کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ اس کا یہ مطلب ہے قیامت والے دن اس قیامت کی گھبراہٹ اور مشکلات کو کھولا جائے گا، جلال کو ظاہر کیا جائے گا، اس کا یہ مطلب ہے۔ لیکن نیرے جلال کی طرف نہ دیکھنا، میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ مومن و صالح ہوگا قیامت والے دن اس کا میدان ایسے گزرے گا جیسے 2 رکعت نماز نفل پڑی ہے، اس کا میدان محشر والا سارا معاملہ گزر جائے گا۔ آپ سبھی حضرات کو گرامی قدر حضرات، اس واسطے یہ قرآن کی 3 قسم کی آیات تو یہ بات ہے جن کو سمجھنا علماء کے بغیر کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ادھر آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، ادھر آ جائیں، بسم اللہ، اللہ آپ کو خیر و برکت دے۔ توجہ ہے نہیں حضرات آپ کی؟ بسم اللہ، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، ادھر آ جائیں، بسم اللہ، جزاک۔ کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ میرے عزیز اور میرے پیارے بھائی، ایک گل سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ خدا کی قسم فتنے ایسے ایسے ہیں کیا بتائیں ہم آپ کو، اور اسی فتنوں کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ قرآن مجید کو یوں سمجھنا چاہیے۔ اب دوسری بات سمجھے، اگر آپ اجازت دیں تو ایک مثال آپ کو اور دے دوں۔ سبحان اللہ، ادھر دیکھیے میری طرف، آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ جو تقوی جن میں نہیں ہوتا نا، خوف خدا نہیں ہوتا، یا جو علماء کے پاس نہیں بیٹھتے، جن کو پتہ نہیں ہوتا حقیقت کیا ہے، یہ پٹڑی سے کب اترتے ہیں؟ جب قرآن کا معنی مفہوم اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کا معنی مفہوم اپنی طرف سے کوئی مائی کلال نہیں دے سکتا، 1400 سال سے جو امت کا تسلسل ہے اسے بیان کرنا پڑے گا۔ اب تمہیں گمراہ کیسے کیا جاتا ہے مرزا جاہل کی جانب سے؟ ادھر دیکھیے، ایک حدیث شریف ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا۔ اب یہ حدیث پاک ہے، اس کا ترجمہ جو غیر مقلدوں نے کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا میری قبر پر میلہ نہ لگانا۔ میں نے کہا جاہلو، یہ میلہ لفظ کہاں سے لے کے آ گئے؟ تو اس حدیث میں لفظ میلہ ہے ہی نہیں ہے، خیانت ہے، اس کو کہتے ہیں علمی خیانت۔ اور تم صرف یہ دیکھتے ہو حدیث ہے، ابو داؤد ہے، نمبر یہ ہے، اور صرف نمبر نہیں، رونگ نمبر ہے، یہ رونگ نمبر ہے بیان کرنے والا۔ اب پہلی بات۔ اب دوسری بات، یہ جتنے آزاد خیال ہیں، یہ جتنے لبرل ہیں، جتنے مرزا چیلمی کی کمپنی کے ہیں، غامدی جیسے ہیں، وہ جب اس کو بیان کرتے تو وہ ترجمہ کیا کرتے؟ غور سے سنیے گا۔ وہ کہتے حضور نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، جیسے عیدگاہ میں رش ہوتا ہے۔ اب دیکھو یہ زہر دیا جا رہا ہے، جیسے عیدگاہ میں رش ہوتا ہے ویسے رش نہیں لگانا میرے روزے پر، تو اس لیے مکے سے جاؤ مدینے میں نہ جاؤ۔ یہ زہر اس امت کو پلایا جا رہا ہے۔ کون ہے؟ ہم لبرل ہوتے ہیں، ہم مرزے ہوتے ہیں، ہم جیلمی، ہم پلمبر، ہم غامدی، ہم فلانے، ہم ڈمکانے، یہ ہے وہ لوگ، یہ ہے ان کی اوقات۔ جبکہ آقا کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، دونوں مطلب نہیں، یہ مطلب بھی نہیں کہ میلہ نہ لگانا، اور یہ مطلب بھی نہیں کہ رش نہ بنانا، یہ دونوں مطلب نہیں ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں یہ بندے جھوٹے ہیں، یہ کذاب ہے، یہ دجال ہیں۔ انہوں نے مصطفیٰ کی امت کو آقا کے در سے توڑا ہے، جوڑا نہیں ہے۔ تو اب آپ کہیں گے اتاری صاحب اس کا جواب کیا ہے؟ میں نے کہا ادھر آؤ، پہلے میں تمہیں سمجھاؤں اس کی نوعیت کیا ہے۔ ادھر دیکھیے، میں نے کہا اگر نبی پاک کے روزے پر نہیں جانا اور اتنے چل کے رش نہیں لاؤنا جی تسی کہندے ہو، تو پھر نبی پاک نے یہ کیوں فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی؟ سمجھ آئی نا؟ دیکھو بات سنتے ہی آپ کو وجد آیا نا، جو میرے روزے کو دیکھے گا میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہندہ ہاں یار بات، میں نے کہا روک بھائی روک، میں تجھے اگلی حدیث بھی سناتا ہوں تاکہ اس کو تابوت جہالت میں بند کر کے اوپر احمد رضا دے کھیل ٹھوکیے نا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب دوسری حدیث، نبی پاک نے فرمایا
من حج فلم یزورنی فقد جفانی، فرمایا جس بندے نے حج کیا اور بعد میں مجھے ملنے نہ آیا، فرمایا بے وفا ہے۔ میرے نبی فرما رہے ہیں۔ اب کوئی جاہل یتیم العلم یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ نبی پاک نے اپنی زندگی میں کہا تھا۔ میں نے کہا جاہلا، نبی پاک نے تو حج 10 ہجری میں کیا، 11 میں آپ پردہ فرما گئے تھے، تو یہ اپنی زندگی کا نہیں ہے، یہ تاکہ میں قیامت ہر ایمان والے کو کہا گیا کہ جب تو حج کر لے مہر لگوانے میرے پاس چلے آنا، ہم مہر لگا کے بھیجیں۔ توجہ ہے؟ اب ذرا اس حقیقت، اب 2 حدیثیں ہیں، جاگ رہے ہیں تو تیسری بھی سناؤں؟ ادھر دیکھو فرنٹ سیٹوں والے، تیسری سے پہلے ایک بات سننا، فل کیپیسٹی حج 40 لاکھ کا ہوتا ہے، اور پچھلے سال بھی فقیر حج پہ گیا تھا، اس دفعہ پھر جا رہا ہے، مال کا سادلے ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں نے آپ سے کہنا نہیں ہے پھر زبان اللہ، کچھ جملے ہوتے ہیں جن کو آپ نے خود محسوس کرنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا 40 لاکھ بندہ جدو حج کرے کہ نہ حج کر کے مدینے تے جانا ہے کیا ہو، میں کہا پھر راستے کوئی نہیں نہ لگنا۔ چلو خیر بہرحال یہی سمجھانا تھا آپ، کہتا 40 لاکھ بندہ جاوے پھر راستے پہنا ہے، تو میں کہا کدھر گیا تیرا فلسفہ، تیرا جنازہ تو نکل گیا، تو کہہ رہا راش نہیں لگانا، گوڑے آئے حدیث ہے، ترجمہ نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات بھی سنیے گا، میں تیسری حدیث سنا رہا ہوں، اور یہ عشق والے ہی بول سکتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھ لی، فرمایا اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو جاتی۔ اب یہ حدیث پاک ہے، اب جتنے یہاں علماء نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، نعرہ حیدری، اللہ کریم آپ کو خیر و برکت دے۔ قری صاحب اب ذرا جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ ایک منٹ مجھے دے، میں آ رہا ہوں۔ ہم تائیدار ختم نبوت کے بغیر ہم تو زندہ رہ نہیں نہ سکتے، لیکن مسئلے کی نوعیت کو سمجھیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ فطروں کو سمجھ سکیں۔ بندہ کہتے ہیں، نبی پاک کہتے ہیں میری قبر تے رش نہ لوڑا، میں نے کہا رش والا ترجمہ نہیں ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کوئی ثابت کر کے دکھائے۔ کوئی کہتا ہے میلہ، میں نے کہا میلے والا ترجمہ نہیں، اگر یہ رس اور میلے والا ہے تو پھر یہ 3 حدیثیں میں نے سنائی، بتا ان کا مفہوم کیا ہے۔ اب اگلی بات بھی سننا، آج کل جتنے پیکج بنتے ہیں نا حج یا عمرے کے، اس میں 8 دن مدینے کے ضروری ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے نہیں وہ 2.5 لاکھ لا لے آئی نا، کہتے کم از کم 40 نمازاں پڑھ کے جنتی تو بن جانا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی یہ برکت ہے۔ اور وہاں پر کئی کالے منہ والے یہ بھی کہتے ہیں جب بھی کوئی آئے تو یہاں نیت مسجد نبی کی کر کے آئے، نبی پاک کی نہ کر کے آئے۔ میں کیا لانتیا، نبی ہے تو مسجد نبوی ہے نا۔ سنی بندہ بھائی تمہیں یہی نہیں پتا منسوب اور منسوب الیہ میں افضل کون ہے؟ یہ مسجد منسوب ہے، منسوب الیہ میرے مصطفیٰ ہے، ہمیشہ منسوب الیہ افضل ہوتا ہے۔ یہ مسجد کو جتنی شانیں ملی ہیں مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ملی ہے، اور تو کہتا ہے نیت یہاں نہیں کر کے آنی مصطفیٰ کی۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ہے اس لیے ہم جگر پکلا کے بات کرتے ہیں۔ اور ادھر میری سنیا جے، ساڈے مرن تو بعد تسی ساڈے ورگا بندہ جے نہ لبھو تے گل ہے۔ میں آپ کو میں اکثر تقریر میں کہتا ہوں عقیدے اور مسلک والے بندوں کی قدر کر لو، میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمیں پتہ ہے کتنا مشکل اور کٹھن دور ہے، لیکن اللہ دی قسم جیون دی چاسی تاں ہوندی ہے۔ سمجھ آئی نا؟ حضرت علی پاک شیر خدا تھے نا، ہیں فرماندے سن چاسی تاں ہوندی ہے جدو بندہ میدان دے وچ کھلوتا ہوئے۔ سانو بڑی چاس ہوندی جدو اسی میدان وچ کھلونے ہیں نا، قسم خدا دی بڑی چاس ہوندی ہے۔ ہمیں پتہ ہے لوگ ہمارے اوپر تانوں کے تیر برسائیں گے تو بہتان تہمت پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا۔ میں کہا جو مرضی کر، ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام۔ بات کہیں دور نہ چلی جائے۔ گرامی قدر حضرات اب دیکھو، کہتا ہے نبی پاک دے روضے تے راش نہیں لانا۔ میں نے کہا جو مکے سے ہو کے واپس آ گیا مدینے نہ گیا، یوں سمجھیے اسے میرے آقا نے بلایا نہیں۔
نہیں ہے. لیکن سن اب گل جی اتھے ہی کھلوتی ہے. نبی پاک نے پھر یہ کیوں فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا؟ جو ہے نا آپ حضرات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ بتا رہا ہوں کہ جو عالم ہوتا ہے وہ کیسے سمجھتا ہے اور جو جاہل ہوتا ہے وہ مفہوم کیسے غلط دے کے اس قوم کی عقیدوں کو برباد کرتا ہے. اب جاہل کی بات آپ نے سن لی. اب الزامی 3 حدیثیں جواب کے طور پہ میں نے پڑھی. اب آ جائیے حقیقی معنی بتاؤں آپ کو. اور 1 منٹ بوڈے چھڑے جی 1 منٹ صرف میں بات کلوز کر رہا ہوں چونکہ نعت خان بھی ابھی بیٹھے ہیں اور قریشی صاحب بھی آ گئے. یہ بھی اپنے لہجے کے اندر ان کا ایک اپنا رنگ ہے, اپنا لہجہ ہے, اس حساب سے یہ خطاب کرتے ہیں. یہ آپ کو اپنے رنگ سے محظوظ کریں گے. لیکن یہ جو فقیر پیغام دے رہا ہے نا اس کو ذرا خدا کے لیے تھوڑا جاگ کے سمجھ لیجئے گا. اب اس کا حقیقی مطلب کیا ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. آؤ ذرا ادھر دیکھنا. کہنا میں نے نہیں ہے, ان کانوں سے مت سننا, ان سے سن لینا. اگر سمجھ آ جائے تو بول لینا ورنہ کوئی حرج نہیں. سودا کھڑا ہے, ساڈا وک کی جانا ہے. اگر تیرا ایمان بچ جائے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. جو نبی نے فرمایا نا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا, اب دائیں بائیں بھی دیکھنا, چہرے بھی پہچاننا کس کو سمجھ آئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں رش نہ لگانا اور یہاں نہ آنا. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے لوگوں عیدگاہ میں تم صرف سال میں 2 مرتبہ جاتے ہو, بعد میں وہ خالی پڑی رہتی ہے. میرے روزے پر صرف 2 مرتبہ نہ آنا, جب آؤ گے تمہاری عید ہی ہوتی چلی جائے.